بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری چچی ایک حسین عورت تھی کہ دیکھو تو نظر ٹھہر جائے۔ ہر کوئی ان کی خوبصورتی کو سراہتا، لیکن ساتھ ہی ان کی بدقسمتی پر افسوس بھی کرتا کہ بھری جوانی میں میری چچی بیوہ ہو گئی تھی اور شوہر کی محبت اور ازدواجی زندگی سے محروم ہو گئی تھی۔ لیکن دوسری شادی کرنے سے انہیں بہت اختلاف تھا۔ وہ ہرگز دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ ان کو بہت سے لوگوں نے سمجھایا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، ابھی تو ان کی پوری زندگی پڑی ہے۔ پر انہوں نے ایک نہ سنی۔ رشتہ داروں نے انہیں سمجھایا کہ ایک اکیلی عورت کا اس معاشرے میں رہنا بہت مشکل ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ جب عورت جوان ہو تو اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ پر وہ ہر بار یہی کہتی۔ بالآخر سب نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ عدت کے دن انہوں نے ہمارے گھر پورے کیے اور پھر اپنے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ وہ کہتی تھی کہ وہ میرے مرحوم چچا سے بہت محبت کرتی ہیں، اور محبت کسی کے مر جانے سے بھی دل سے نہیں نکلتی، اور کسی دوسرے سے شادی کر کے وہ اپنی محبت کا خون کبھی نہیں کر سکتی۔ سب کو میری چچا کی قسمت پر رشک آتا، جن کے مرنے کے بعد بھی ان کی محبت امر ہو گئی تھی۔ وہیں دوسری طرف میری زندگی مجھے بری طرح ذلیل و خوار کر رہی تھی کہ جس قدر میری چچی حسین تھی، اسی قدر میرا رنگ سیاہ تھا، اور میرے رشتے والے میری صورت دیکھ کر ہی پلٹ جایا کرتے تھے کہ وہ اتنی بدصورت لڑکی اپنے گھر میں نہیں لے جا سکتے۔ کوئی تو یہ کہتا کہ اس کا رنگ اتنا سیاہ ہے تو اس کا نصیب کتنا سیاہ ہوگا۔ یہ باتیں سن کر میرا دل کٹ کر رہ جاتا، جبکہ میری امی کہتی کہ خرابی میرے رنگ اور میرے نصیب میں نہیں، بلکہ دیکھنے والوں کی نظروں میں ہے، جن کی آنکھوں کو اتنا نور ہی نہ ملا کہ وہ دیکھ سکے۔ لیکن یہ باتیں میرے دل کو مطمئن کرنے میں ناکافی تھیں، کیونکہ میں اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتی تھی، ایک مکمل زندگی چاہتی تھی۔ چچی بیوہ تھیں، ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی، اسی لیے انہیں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور ہم بھی ہر وقت حاضر نہیں رہ سکتے تھے۔ اسی لیے چچی نے گاؤں سے اپنے بھانجے کو بلا لیا اور اس کے ساتھ رہنے لگیں۔ ان کی زندگی پہلے کی نسبت زیادہ پرسکون ہو گئی تھی۔ ان کا بھانجا انہی کی طرح بہت خوبصورت تھا اور شہر میں ہی نوکری تلاش کر چکا تھا۔ چچی کا ہمارے گھر آنا جانا بھی تھا۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتی تو امی ابو ان سے کہتے کہ شادی کر لو، پر وہ انکار کر دیتی کہ ان کی زندگی میں کسی اور کی جگہ نہیں۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ امی ابو نے ہر جگہ میرے رشتے کی بابت کہہ دیا تھا، اور ہر جگہ یہ بات بھی پھیلا دی کہ مجھے جہیز میں بنگلہ اور گاڑی بھی دیں گے۔ یہ خبر سنتے ہی ان پڑھ، جاہل، غریب اور صاحب حیثیت ہر قسم کے لوگ آئے، لیکن جیسے ہی میری صورت اور میرا سیاہ رنگ دیکھا تو لوٹ کر واپس چلے گئے۔ میں بہت دل گرفتہ ہوئی تھی۔ میرا دل یہ کرتا کہ میں خودکشی کر لوں، اور اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں کر بھی چکی ہوتی، لیکن نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا کہ میں چیخ چیخ کر پوچھوں کہ میرا کیا قصور ہے۔ چچی اکثر گھر آتی تھی اور میرے لیے افسوس کا اظہار کرتی تھی۔ اماں نے ابا سے مشورہ کر کے کئی بار اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ چچی کے گھر جوان لڑکا ہے، وہ اگر اتنی ہمدرد ہیں تو اپنے بھانجے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں مانگتی۔ میرے ابو نے یہ بول کر خاموش کروا دیتے کہ آج کل بیٹیوں پر اختیار نہیں ہوتا، تو پھر وہ تو بھانجا ہے۔ اور یہ بات میں بھی بخوبی جانتی تھی کہ وہ حسین لڑکا بھلا مجھ سے کیوں شادی کرے گا، لیکن اماں کے دل کو چین اور سکون نہیں تھا۔ اسی لیے ابا کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے چچی سے اس متعلق بات کی، جبکہ ان کی بات سنتے ہی چچی کا رنگ بدل گیا تھا۔ انہوں نے بہت حقارت سے میری جانب دیکھا کہ میں زمین میں گڑ گئی۔ مجھے اپنے وجود پر شرمندگی سی محسوس ہوئی، اور وہ یہ کہہ کر معذرت کرتے ہوئے چلی گئی کہ وہ لڑکا نہیں مانے گا۔ میں نے اماں پر بہت غصہ کیا کہ کیوں انہوں نے میری تذلیل کی۔ پھر میرے رونے پر میری شادی قسمت پر چھوڑ کر ابا اور اماں نے میرے رشتے کی تلاش چھوڑ دی تھی۔ دن معمول کے مطابق گزرنے لگے تھے کہ جب چچی ایک بار پھر واپس گھر آئی اور امی سے میرے رشتے کے متعلق پوچھا کہ کہیں رشتہ کیا یا نہیں، اور پھر امی کے انکار پر انہوں نے جو بات سامنے رکھی وہ امی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی دنگ کر گئی، جب وہ بولی کہ انہوں نے میرے رشتے کے متعلق اپنے بھانجے سے بات کی ہے اور ان کا بھانجا مجھ سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گیا ہے۔ میں بے یقینی سے چچی کو دیکھ رہی تھی۔ بھلا کیسے یقین کرتی کہ وہ شہزادوں جیسی وجاہت رکھنے والا نوجوان مجھ سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہے؟ لیکن مجھے اس وقت ہوش آیا جب چچی نے اٹھ کر میری کمر سہلائی تھی۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنی قسمت پر یقین کرنے لگی کہ کیا نصیب یوں بھی پلٹتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہی تھی۔ میری امی خوشی سے نم آنکھوں سے چچی کا شکریہ ادا کرنے لگی اور میں بھی رونے لگی۔
امی نے چچی کو کہا کہ وہ بہت سارا جہیز دیں گی کیونکہ ان کا سب میرا ہی تو ہے، پر چچی نے منع کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں، اتنی پیاری لڑکی مل رہی ہے کافی ہے۔ جبکہ میں کچھ تذبذب کا شکار تھی کہ اس دن چچی کی آنکھوں میں اس قدر حقارت اور آج چچی یوں محبت سے گرویدہ ہو رہی ہیں۔ خیر جو بھی تھا میں بہت خوش تھی۔ امی سے زیادہ اس شادی کی جلدی میری چچی کو تھی، اسی لیے انہوں نے اسی ہفتے میں سادگی سے نکاح اور رخصتی کا کہا تو امی ابو بھی مان گئے۔ پھر میری شادی چچی کے بھانجے سے ہو گئی اور میری جتنی دوستیں اور جو میرے سیاہ رنگ کے تانے مجھے دیتے تھے وہ سب میری قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ میں اپنی قسمت پر نازاں اپنی چچی کی ہی بہو بن کر ان کے گھر آ گئی۔ جب چچی نے مجھے میرے کمرے میں بٹھایا، اب اصل امتحان شروع ہوا تھا کہ نہ جانے چچی نے کیا بول کر اپنے بھانجے کو مجبور کیا ہوگا اور اب وہ کمرے میں آ کر نہ جانے کیا بولے گا۔ لیکن جب وہ کمرے میں آیا تو میرا گھونگھٹ اٹھاتے ہی ماشاءاللہ کہا کہ میرے بچپن سے اب تک سارے زخموں پر ٹھنڈی پھوار سی برسی تھی۔ اس نے میری اتنے حسین الفاظ میں تعریف کی کہ کئی لمحے میں خود پر اعتبار نہ کر سکی، اور پھر یہ روز ہونے لگا۔ میرا شوہر روز کام سے آنے کے بعد رات کو آتے ہوئے میرے لیے کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز لے آتا اور مجھے تحفہ دیتے ہوئے میری بہت تعریف کرتا۔ میں چند ہی دنوں میں خود کو دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ میرے ماں باپ بھی خوش تھے، بس کبھی کبھی چچی کا رویہ میرے ساتھ بہت خراب ہو جاتا تھا اور وہ مجھ پر بے وجہ غصہ کرتی تھی، لیکن تھی تو میری ہمدرد تھی، اسی لیے میں بنا برا منائے سن لیتی تھی۔ جب شادی کے ایک ہفتے کے بعد ہی میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ آفس کے کام سے اسے دوسرے شہر شفٹ ہونا ہے اور مجھے اور میری چچی کو بھی ان کے ساتھ چلنا پڑے گا، تو میں اور چچی بھی میرے شوہر کے ساتھ دوسرے شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ وہاں شفٹ ہوئے ابھی مہینہ ہی گزرا تھا کہ چچی نے مجھ سے کہا کہ سب کو فون کر کے یہ بتاؤ کہ تم حاملہ ہو گئی ہو۔ میں نے چچی سے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں حاملہ نہیں ہوں۔ تو چچی بولی مجھے معلوم ہے کہ تم حاملہ نہیں ہو، پھر بھی سب کو فون کر کے بولو کہ تم حاملہ ہو۔ مجھے چچی کی بات بہت عجیب سی لگی اور میں سمجھ ہی نہ سکی کہ چچی ایسا کیوں کہہ رہی ہے، پر میں ان کے کہنے پر مجبور تھی اور چچی کی بات مانتے سب کو فون کر کے یہ خوشخبری سنا دی کہ میں اللہ کے کرم سے ماں بننے والی ہوں۔ میری امی خوشی سے شکرانے کی نیت کرنے لگی اور ابو نے صدقے کے بکرے دے دیے، جبکہ ان سے ایسا جھوٹ بولتے ہوئے مجھے بہت شرمندگی ہوئی تھی۔ اب یہ بات میرے شوہر کو پتہ چلتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ مجھے ڈر بھی تھا، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود ہی اپنے شوہر کو ساری حقیقت سے آگاہ کروں گی کہ چچی نے مجھ سے یہ زبردستی کروایا ہے۔ رات کو میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اسے بتایا کہ چچی نے مجھے ایسا جھوٹ بلوایا ہے، تو وہ کئی لمحے خاموش رہا۔ پھر جو بولا وہ سنتے مجھے اپنے اندر کچھ ٹوٹتا سا محسوس ہوا، لیکن میں خاموش ہو گئی کیونکہ میں اپنے شوہر کو خود سے بدگمان نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن آج اس کے منہ سے ایک ایسی بات سن کر میری ساری خوشی پانی ہو چکی تھی۔ دن ایک بار پھر تیزی سے گزرنے لگے۔ میں نے اپنے شوہر کا اتنا بڑا راز کسی کو نہ بتانے کا فیصلہ کیا کہ اس نے مجھ سے جو کہا وہ راز مجھ تک ہی رہے گا، لیکن مجھ پر اصل پریشانی کے پہاڑ تب ٹوٹے جب میری چچی کا پیٹ بڑھنے لگا اور میری چچی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ مجھے چچی پر شک ہوا کہ جیسے چچی حاملہ ہے، تو میں نے اس سے متعلق چچی پر شک ظاہر کیا تو وہ دیدہ دلیری سے بولی کہ میں حاملہ ہوں، جبکہ میں دنگ رہ گئی کہ میری چچی حاملہ کیسے ہو سکتی ہیں، جبکہ میرے چچا کو مرے تو کافی وقت گزر چکا ہے۔ میں نے چچی سے اس متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے چچا کا ہی بچہ ہے، لیکن یہ بات تو ماننے والی تھی ہی نہیں۔ میں نے کہا ایسے کیسے؟ تو وہ بولی کہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ مجھے اولاد سے نواز رہا ہے، تمہارے چچا کے مرنے کے اتنے وقت بعد میں حاملہ ہوئی ہوں، تو یہ ایک معجزہ ہی ہے۔ مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا، لیکن پھر میرے شوہر نے مجھے سمجھایا کہ وہ سچ ہی کہہ رہی ہیں۔ پہل میرے شوہر نے بھی یقین نہ کیا، لیکن وہ میڈیکل رپورٹس دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات کسی کو بھی مت بتانا ورنہ ہر کسی کو صفائی دینی پڑے گی۔ میں نے کہا کہ جب بچہ ہوگا تو اسے کہاں چھپائیں گے؟ تو وہ بولے کہ ہم سب کو یہی بولیں گے کہ یہ ہمارا بچہ ہے۔ میں اپنے شوہر اور چچی کا ساتھ دینے پر رضامند ہو گئی۔ وقت دیکھتے ہی دیکھتے گزر گیا اور چچی نے بیٹے کو جنم دیا، اور پھر ہر جگہ یہ مشہور ہو گیا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ بچہ ابھی 1 سال کا ہی ہوا تھا کہ میری چچی کا پیٹ ایک مرتبہ پھر بڑھنے لگا اور معلوم ہوا کہ میری چچی پھر سے حاملہ ہے۔ میں نے اس بار بہت غصہ کیا تو میری چچی قسم کھاتے ہوئے بولی کہ یہ بچہ بھی تمہارے چچا کا ہی ہے۔ میں نے ماننے سے صاف انکار کر دیا، لیکن پھر میرے شوہر نے مجھ پر غصہ کیا اور پھر ایک بار بچے کی پیدائش سب کو یہی بتایا
کہ یہ میرا بچہ ہے۔ جب تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرا شوہر بھی جھوٹا ہے اور میری چچی بھی بدچلن عورت ہے۔ میں نے اس بار پورے راز سے پردہ ہٹانے کا سوچا اور اپنے ساتھ ایک بچے کو ہسپتال لے گئی۔ چھپ کر اس کا ڈی این اے کروایا تاکہ معلوم ہو سکے کہ چچی کس کے ساتھ یہ برا فعل انجام دے رہی تھی، لیکن جو رپورٹ میں آیا وہ میری روح لرزا گیا، کیونکہ میرا نام سمینہ ہے، میرے شوہر کا نام فیضان اور چچی کا نام شمائلہ۔ میرے دادا بہت امیر تھے اور زمیندار بھی تھے۔ ان کی بہت ساری جائیداد وراثت میں ابو اور چچا کو ملی تھی۔ میرے ابو کے ایک ہی چھوٹے بھائی تھے جن کا نام آدم تھا۔ میرے چچا بہت ضدی اور جنونی تھے۔ آگے لڑائی جھگڑے ہونے کے ڈر سے میرے دادا نے جائیداد کا بٹوارا اپنی زندگی میں ہی کر دیا تھا۔ میرے چچا میرے ابو سے 18 سال چھوٹے تھے، اسی لیے میرے ابو انہیں اپنے بچوں کی طرح چاہتے تھے۔ میرے چچا جب 22 سال کے تھے تب اپنے دوستوں کے ساتھ گاؤں گھومنے کے لیے گئے تھے اور وہی میری چچی کو پسند کیا تھا۔ چچا نے ان کا پیچھا کیا اور ان سے محبت کا اظہار کیا، لیکن چچی نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن ان کا انکار چچا کی ضد بن گیا اور ساتھ ہی ساتھ چچا کو ان کی شرافت بھی متاثر کر گئی، اور پھر انہوں نے چچی کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ چچی کے گھر والوں نے امیر خاندان دیکھ کر ہی حامی بھر دی کہ انہیں گاؤں میں ہی شہزادے کا رشتہ مل رہا ہے، اور انہوں نے چچی سے اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ میری چچی عمر میں چچا سے بھی بہت چھوٹی تھی اور عمر میں مجھ سے چند برس، لیکن رشتے کا لحاظ ہمیشہ قائم رہا تھا۔ میرے چچا چچی سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ان کے معاملے میں ہمیشہ جنونی ہی رہے تھے کہ ان کا جنون اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ چچی پر شک بھی کرنے لگے تھے اور چچی کی زندگی بہت محدود کر دی تھی انہوں نے۔ لیکن یہ ظلم بھی آخر ختم ہونا ہی تھا، وہ بھی یوں کہ شادی کے 5 برس بعد ہی چچا کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ چچا اپنی ساری جائیداد بھی چچی کے نام کر گئے۔ سب سمجھتے تھے کہ چچی نجات ملنے پر خوشی منائیں گی، پر چچی کا بھی چچا کے لیے ویسا ہی جنون دیکھ کر سب کو حیرانی ہوئی تھی۔ کسی نے تو اسے چچی کی بے وقوفی بھی کہا کہ چچی جان بہت زیادہ حسین تھی اور ان کی عمر بھی صرف 27 سال ہی تھی، ان کی زندگی پڑی تھی، پر چچی نہ مانی۔ پھر جب اکیلے رہنا مشکل ہوا تو گاؤں سے اپنے بھانجے کو بلوا لیا، اور میرے نصیب میں انہی کا بھانجا لکھا تھا کہ میری شادی ان کے بھانجے سے ہو گئی۔ پہلے پہل مجھے سب ٹھیک لگا، زندگی اچھی لگی، لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا کہ جیسے میں کسی جال میں بری طرح سے پھنس گئی ہوں۔ مجھے اپنے شوہر سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی، اسی لیے میں ان کی ساری باتیں ماننے لگی اور چچی کی اولاد کو بھی اپنی اولاد بنا لیا۔ لیکن یہ بات کسی طور قبول کرنے والی تھی ہی نہیں کہ چچی بنا شوہر کے بچے کو جنم دے رہی ہیں۔ اسی لیے میں نے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تاکہ میں حقیقت جان سکوں۔ 3 سال سے میں اپنی ذات کو دبا دبا کر اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ ویسے تو چچی سب کو یہ کہتی کہ یہ میری ہی اولاد ہے، لیکن اگر میں ان کی اولاد کو چھوتی بھی تو وہ بھڑک جایا کرتی۔ لیکن اب مجھے میرے سارے سوالات کا جواب مل چکا تھا۔ میں نے جو آج دیکھا تھا اسے دیکھتے ہی میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ کیسے میری ذات کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ مجھے شدت سے ایک بار پھر خواہش ہو رہی تھی کہ میں مر جاؤں، لیکن اب نہیں۔ اب مجھے سب کچھ جاننا تھا، یہ گندا کھیل کہاں سے شروع ہوا تھا اور اس کا انجام کیا تھا، یہ سب مجھے جاننا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چچی کے مکروہ چہرے سے پردہ ہٹا کر رہوں گی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس راز کو جاننے کی وجہ سے مجھ پر کئی اور راز بھی فاش ہو جائیں گے۔ دن میں تو چچی ہر وقت میرے سامنے ہوا کرتی تھی، یعنی سب کچھ رات میں میرے سونے کے بعد ہی ہوتا تھا۔ میں نے رات جاگنے کا فیصلہ کیا، لیکن میں نہ جانے کب گہری نیند میں چلی گئی کہ مجھے علم ہی نہ ہوا۔ میں نے اگلے دن جاگنا چاہا تب بھی ایسا ہی ہوا۔ جب ایسا روز ہونے لگا تو مجھے شک ہوا کہ میری نیند اتنی گہری تو کبھی بھی نہ رہی تھی جتنی اب ہو گئی تھی، لیکن میری نیند اتنی گہری کبھی نہیں تھی۔ یقیناً میرے کھانے پینے میں کوئی ملاوٹ کی جا رہی تھی، اور نہ جانے یہ کب سے ہو رہا تھا۔ میں نے تو کبھی اپنے سونے پر غور کیا ہی نہیں تھا۔ رات میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں کمرے میں کھانا کھاؤں گی، اور اندر آ کر وہ کھانا تھیلی میں باندھ کر رکھ دیا اور بستر پر لیٹ کر ایسے ظاہر کیا کہ جیسے میں سو چکی ہوں۔ لیکن آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ میرے کھانے میں کچھ ملاوٹ کی جا رہی ہے۔ میرا شوہر رات کمرے میں آیا اور آ کر میرے ماتھے پر پیار کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی میں نے آنکھیں کھولی اور شوہر کا انتظار کرنے لگی کہ وہ کب واپس آتا ہے۔ جب کچھ دیر گزر گئی اور شوہر واپس نہ آیا تو میں کمرے سے نکل کر چچی کے کمرے کی جانب چلی گئی، اور جیسے ہی دروازہ کھولا اندر کا منظر دیکھ کر سر پر جیسے
आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरा शौहर मुझे देखते ही यकदम उठकर खड़ा हुआ और मेरी चची भी चौंक कर खड़ी हो गई। जब मैंने आगे बढ़ते हुए अपने शौहर के मुंह पर रोते हुए थप्पड़ मारा और कहा कि आपको शर्म ना आई इतना शर्मनाक काम करते हुए? ये बच्चे आपके हैं ना? क्यों कहा इतना बड़ा झूठ मुझसे? क्यों दिया धोखा मुझे? मैं अपने शौहर का गिरेबान पकड़ते पूछने लगी, जब चची ने मेरे हाथ झटके और जो वो बोली मेरी बुनियादें हिला गई कि छोड़ो मेरे शौहर का गिरेबान। उनके मुंह से शौहर सुनकर मैं पत्थर हो गई थी और बेयकीनी से उन दोनों को देखने लगी। जब मेरी चची ने मुझसे लड़के मुझे सारी हकीकत बताई, जिसे सुनते ही मेरे हवास सलब होने लगे। मेरे चचा मेरी चची से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी मोहब्बत में एक बहुत बड़ा ऐब था और वो था जनून। मेरे चचा ने अपनी सारी जायदाद बहुत पहले ही चची के नाम लिख दी थी कि चचा के बाद सब चची का ही है। लेकिन अगर 5 साल से पहले चची ने दूसरी शादी कर ली तो उन्हें एक फूटी कोड़ी भी ना मिलेगी। और चची को उन सब की चाह थी, जरूरत थी। वो अपने हाथों से ये जायदाद नहीं गंवा सकती थी, इसीलिए शादी से इनकार करती रही। लेकिन जब अपने गांव गई तो अपनी बहन के ससुराल गई और वहां बहन की नंद के बेटे फैजान यानी मेरे शौहर को पसंद आ गई। उस वक्त फैजान को इल्म नहीं था कि वो बेवा है, और जब उसने सुना तो रिश्ता भेज दिया। तो चची ने इनकार किया और फिर जब उन्हें सारी हकीकत पता चली तो उन्होंने चची का पीछा ना छोड़ा। वो थे भी चची के हम उम्र। चची उनकी तरफ माइल होने लगी और उन्हें सब बता दिया। फिर चची और मेरे शौहर ने मिलकर प्लान बनाया कि निकाह को पोशीदा रखेंगे और यहां आकर सबको भांजा बता दिया। और जब मेरी अम्मी ने मेरे रिश्ते के मुतालिक बात की तो चची को बर्दाश्त ना हुआ, लेकिन इसके 2 दिन बाद ही चची हामिला हो गई। मेरे शौहर ने हमल जाया करवाने से सख्ती से मना कर दिया और चची मजबूर हो गई थी कि इस तरह जायदाद उनके हाथों से चली जाएगी। फिर चची ने वापस मेरा रिश्ता मांगा और अम्मी ने चची के ही दूसरे शौहर से मेरी शादी कर दी। मेरा शौहर शादी के बाद जो रात को रोज खाने की चीज लाता तो उसमें नींद की गोलियां मिलाकर देता ताकि वो चची के पास जा सके, यानी मैं चची की सौतन थी। और फिर इसी तरह मेरी चची और मेरे शौहर ने मेरा सालों से इस्तेमाल किया। मेरे शौहर ने मेरी पहली शिकायत पर उस रोज मुझसे जो राज शेयर किया था वो ये था कि मैं बाप बनने की सलाहियत से महरूम हूं। मैं रोते हुए सब कुछ सुन रही थी। मेरा शौहर बिल्कुल खामोश खड़ा था, जबकि मेरी चची जुल्म की इंतहा कर गई थी। लेकिन असल मेरे वजूद पर छुरियां आज चली जब चची ने मेरे शौहर से कहा कि इसे तलाक दे दो। हमारा मकसद पूरा हो चुका है, जायदाद मेरे नाम हो चुकी है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, आप इसे पहली फुर्सत में तलाक दे दो। चची कह रही थी कि जब मैं अपने शौहर को देख रही थी, यानी मुझे इतना अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के बाद अब वो मुझे तलाक दे देता। मुझ में यह सुनने की हिम्मत नहीं थी। मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ और मैं बेहोश हो गई। जब वापस होश आया तो मैं अस्पताल में थी। दिल में पहला ख्याल ये आया कि क्या इसने मुझे तलाक दे दी होगी। ये सोचते मैं रोने लगी। मुझे क्या मिला इतना सब्र करके? वो प्यार मोहब्बत सब मेरे शौहर का नाटक था और अब तलाक का दाग लेकर मैं वापस अपने माँ बाप के दर पे आ गई। ये सोचते हुए मैं रोने लगी थी। किसी ने मेरे आंसू पूछे। मैंने देखा तो वो मेरा शौहर ही था। मेरे देखने पर उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोला कि जब मैंने तुमसे शादी की तो वो मैंने शुमाइला की मोहब्बत में की थी, तुमसे मकसद पूरा करवाने के लिए। लेकिन तुमसे निकाह के बाद मुझे तुम अच्छी लगने लगी और बहुत जल्द मुझे तुमसे भी मोहब्बत हो गई। मैं तुम दोनों से मोहब्बत करने लगा। तुम्हारे खलूस और सब्र ने मुझे तुम्हारा असीर कर लिया। वो कह रहे थे और मैं रो रही थी। मैंने कहा अब आप मुझे तलाक दे देंगे? तो मेरे शौहर ने इनकार में सर हिलाया और बोले नहीं दे सकता, मेरे बस में नहीं रहा। मैं तुम्हें और शुमाइला को अलग अलग रखूंगा। शुमाइला को अब तुम्हारे साथ समझौता करना ही पड़ेगा। मैं खामोश हो गई और मेरा शौहर मुझसे फिर मुआफी मांगने लगा। फिर उसने मुझे जो बताया वो सुनते ही सारे दुख मांद पड़ गए कि मैं इसलिए बेहोश हुई थी क्योंकि मैं हामिला हूं और ब्लड प्रेशर लो है और ये बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं था। इस बात को 3 साल हो गए हैं। चची का राज सबके सामने खुल गया। सबने चची को गलत कहा तो वहीं किसी ने चची को समझदार कहा। मेरे सब्र का फल मुझे ये मिला था कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करने लगा था और मैं उसके बच्चे की मां भी हूं। चची और मैं दोनों अलग रहते हैं क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। चची ने तलाक न देने पर बहुत शोर भी मचाया था, पर मेरे शौहर ने साफ कहा कि जिसको एतराज है तलाक भी
उसे ही होगी। ये सुनते ही चची को खामोश होना पड़ा था। जब मेरी बेटी होने वाली थी तो मैं बहुत परेशान थी कि कहीं वो भी स्याफाम ना हो, पर अल्लाह के करम से मेरी बेटी बिल्कुल मेरे शौहर जैसी हसीन है। मैं अब अपनी जिंदगी से मुतमईन हूँ। बस एक शौहर का बंटवारा दिल को बुरी तरह काटता है, पर मजबूरी है। प्यारे लोगों, सब्र करें। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सोचें कि वो आप पर उलट भी पड़ सकता है। शुक्रिया। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।